مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ صاد آیت 1 سے 25 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کما اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ صاد، اس میں یہ صاد سورہ صاد مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہے۔ صاد، اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم، اللہ کے کوڈ ورڈز میں سے۔ والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے اس قرآن سمجھانے والے کی۔ ترجمہ سمجھو، والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے اس قرآن سمجھانے والے کی۔ یہ قرآن جو سمجھانے والا ہے اس کی قسم ہے۔ ذی الذکر کا مطلب صحیح ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ بلکہ جو لوگ منکر ہیں، غرور میں ہیں، کفروا فی عزہ، بلکہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ایمان کا وہ غرور میں ہے، اور مقابلے میں، شقاق مقابلے میں ہے۔ بہت غارت کر دی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، بہت غارت کر دی، برباد کر دی ہم نے یہ مشرکین و کفار سے پہلے جماعتیں، پھر لگے پکارنے، فنادو ولات حین مناس، پھر پکارنے لگے اور رقت نہ اور وقت نہ رہا تھا خلاصی کا۔ ولا حین مناس، اور وقت نہیں بچا تھا خلاصی یعنی چھٹکارا، خلاصی یعنی چھٹکارے کا وقت نہیں بچا تھا، فائدہ نہیں ہوا۔ اور تعجب کرنے لگے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے، اور کہنے لگے منکر یہ جادوگر ہے جھوٹا۔ کائے پہ تعجب تھا ان کو کہ ہم ہی میں سے کوئی آ گیا نبی بن کر، ارے باہر والا کوئی آتا۔ اور اس کو کیا کہنے لگے، نبی کو کیا کہنے لگے، جادوگر ہے جھوٹا۔ کیوں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا اس نے کر دی اتنوں کی بندگی کے بدلے ایک ہی کی بندگی؟ کیا اتنے سارے یہ بت وہ بت وہ بت وہ معبود، ان کے مقابلے میں بندگی ایک کی کرو، یہ بولتے ہیں یہ لوگ۔ ان ھذا لشیء عجاب، ایک ہی کی بندگی، یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے، یہ بھی ہے بڑے تعجب کی بات۔ ان ھذا لشیء عجاب کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے بڑے تعجب کی بات کہ ایک معبود کیسے کرے گا، تھک جائے گا۔ اس لیے بہت سارے معبود، پانی، آگ، بچہ دینا لینا، بیماری، شفا، اناج، سب الگ الگ لوگوں کے کام ہیں۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور چل کھڑے ہوئے کئی الملا، پنچ، وہ سرپنچ ہوتے ہیں نا، پنچ یعنی بڑا مکھیا، چودھری، اور چل کھڑے ہوئے کئی پنچ ان میں سے کہ چلو اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، چلو اور جمے رہو، ہم کو اس کی بات ایک اللہ کی نہیں ماننا ہے، اپنے اپنے معبود پر جمے رہو، اوم مارو بوم جو ہے کرنے کا کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ ہاں، ان ھذا لشیء یراد، بے شک اس بات میں کوئی غرض نہیں ہے، غرض ہے، ان ھذا لشیء یراد، اس بات میں کوئی غرض ہے، یعنی یہ کام کی بات ہے، غرض کی بات ہے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ، یہ نہیں سنا ہم نے اس سے پہلے دین میں، ما سمعنا ھذا فی الملۃ الاخرہ،
ہم نے یہ بات جو محمد کر رہے ہیں ایک اللہ کی، ہم نے دوسرے کسی دین میں اس سے پہلے نہیں سنا. ان ھذا الا اختلاق، اور کچھ نہیں، یہ بنائی ہوئی بات ہے. اختلق یختلق بنانا، یہ کون سی بات ہے؟ انزل علیہ الذکر من بیننا، یہ محمد یتیم بے سہارا، کیا اسی پر اتری نصیحت ہم سب میں؟ ہم نہیں ملے تھے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، اتنے بڑے بڑے چودھریوں کو چھوڑ کر اللہ کو یہ ملے؟ ہمیشہ دنیا کمپیر کرتی ہے، موازنہ کرتی ہے مال سے. کیسے؟ مال سب سے بڑا نسب ہے. آج ایک الگ بات کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا، ہی نہیں ملتی جلدی، کہ دنیا میں کون سی ذات اونچی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتا ہے کہ انسان سے، ایک مرد اور عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، شعوبا و قبائل، اور ہم نے باغبان اور قریش اور سید اور مغل، یہ کیوں بنائے؟ یہ بڑائی کے لیے نہیں. کیوں بنائے؟ یہ صرف ایڈریس کے لیے. کائے کے لیے؟ لتعارفوا. اسماعیل نام کے 10 لوگ ہیں کونڈوا میں، تو اسماعیل باغبان، اسماعیل قریشی، اسماعیل سید، اسماعیل مغل، اسماعیل پٹھان، ایڈریس ملنے کے لیے. باقی اس سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ہمیشہ انسان کیا کرتا ہے کہ یہ بڑا اونچے نیچے میں چلا جاتا ہے، اور کس کو بڑا سمجھتا ہے؟ تو اللہ کے، مجھے بہت تعجب ہوا یہ حدیث سن کر کہ آپ نے گر کی بات بتا دی. میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا، یار مال والوں ہی کی عزت ہوتی ہے، پھر ذات کون سی اونچی؟ تو حضور نے فرمایا ان الحسب والمال، اونچی ذات مال کی ہے. کس کی ذات ہے؟ ٹف کلب ہے. مثال دے رہا ہوں، ٹف کلب ہے. اگر وہاں 10 لاکھ روپیہ فیس ہے کہ آپ ممبر بنیں گے، آپ کے پاس یہ کارڈ یہ ہونا ذات نہیں، تو آپ کیا ہیں؟ ممبر بن سکتے. 10 لاکھ روپیہ فیس بھرنا ہے اور سال کا اتنا بھرنا ہے، تو ہم آپ کو بنا دیں گے. اب 10 لاکھ روپیہ لے کر سید پہنچا تو وہ بھی ممبر. 10 لاکھ روپیہ لے کر پٹھان پہنچا وہ بھی ممبر. 10 لاکھ لے کر دلت پہنچا وہ بھی ممبر. 10 لاکھ لے کر بڑھئی پہنچا وہ بھی ممبر. مسلم پہنچا یا غیر مسلم پہنچا، عورت پہنچی یا مرد پہنچا، تو اس کو ممبر بنا دیا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے، سید ہے، لیکن صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے کو تم پھکٹ بنا دو. کوئی بنائے گا؟ تو اب یہ ایک قوم برادری بن گئی ٹف کلب والوں کی، لائنس کلب والوں کی، سمجھ گئے؟ ڈاکٹروں کی الگ الگ لابیاں ہیں. کتوں میں کیٹیگری ہے باہر، کس میں؟ ہاں، ان کے لیے بھی دواخانے، یتیم خانے ہیں، ان کے بھی فنڈز ہیں. لوگ مرنے سے پہلے کتوں کے لیے دان کر کے جاتے ہیں. میں 1 کروڑ کی پراپرٹی یہ فلانے کتے کو. اونچی نسل والے کتوں کی کیٹیگری کلب الگ اور نیچے والوں کی الگ. تو دنیا کا خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ کا نہیں. اللہ تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو مجھ سے زیادہ ڈرے وہ سب سے بڑی اونچی نسل کا، اور جو مجھ سے نہ ڈرے تو وہ کیا ہے؟ نیچی نسل کا. لیکن دنیا کی نظر سے، دنیا کے چشمے سے دیکھو گے تو کون اونچی ذات ہے؟ مال. عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے. ہاں، نہ بیوی ہے نہ بچہ، نہ باپ بڑا نہ میاں. دا ہول تھنگ از دیٹ کہ بھیا سب سے بڑا روپیہ. ہاں، تو یہ بتا رہے ہیں. اعتراض اسی پر ہوا، عہدے ہمارے پاس، چودھری ہم. چودھری بننے کو مال لگتا ہے، زمینیں لگتی ہے، جائیداد لگتی ہے، رشوت لگتی ہے. تو کہہ رہے ہیں انزل علیہ الذکر من بیننا، ہمارے ہوتے ہوئے یہ محمد پر دین نازل کیا گیا. جو کون تھا؟ یتیم، نہ ماں کا سہارا نہ باپ کا سہارا. پالا کس نے؟ چچا ابو طالب نے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اتری نصیحت ہم سب میں سے اسی پر. بل ہم فی شک من ذکری، کوئی نہیں ان کو دھوکہ ہے میری نصیحت میں. بل لما یذوقوا عذاب،
اور کوئی نہیں ابھی انہوں نے چکھی نہیں میری مار. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ساری چربی عذاب سے بچنے کی ہے. جس دن عذاب آیا میرا ساری چربی جھر جائیں گی. بل لما یذوقوا عذاب، کوئی نہیں ابھی انہوں نے چکھی نہیں میری مار. ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس ہیں خزانے محمد آپ کے رب کی مہربانی کے جو زبردست ہے بخشنے والا؟ خزانے ہیں کہ ان کے پاس؟ ام لہم ملک السماوات والارض، یہ اتنا بھرم کیوں ہے ان لوگوں کو؟ اتنی مستی کیوں چڑھی ہے؟ کیا آسمانوں زمینوں کی حکومت ان کے پاس ہے؟ وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے ساری حکومت ان کے پاس ہے، اس لیے مستی چڑھی ہے. کیا بات کیا ہے؟ فلیرتقوا فی الاسباب، اگر ایسا ہے فلیرتقوا فی الاسباب تو ان کو چاہیے کہ چڑھ جاویں رسیاں تان کر. کیا ترجمہ ہے فلیرتقوا فی الاسباب کا؟ تو چاہیے کہ ارتقا یرتقی چڑھنا، سمجھ میں آیا؟ فلیرتقوا یہ سب چڑھ جاوے. کہاں؟ اسباب میں چڑھ جاوے، اوپر آسمانوں میں جاوے، جو چاہے کریں. ہاں رسیاں تان کر چڑھ جائے. جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ایک لشکر یہ بھی وہاں تباہ ہوا ان سب لشکروں میں. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور فرعون اور میخو والا اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا کے لوگ. ایکا اصحاب الایکا، شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب الایکا، یہ سب جھٹلا چکے. اولئک الاحزاب، وہ بڑی بڑی فوجیں تھی. کون تھی وہ؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بڑی بڑی فوجیں تھی. ان کل الا کذب الرسل، یہ جتنے تھے سب نے جھٹلایا رسولوں کو. فحق عقاب، پھر ثابت ہوئی میری طرف سے سزا. ان کے لیے کیا طے ہو گئی؟ سزا. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ مگر ایک چنگھاڑ کی. ان کو کیا چاہیے خالی؟ ہاں اللہ فوجیں لے کر نہیں آتا کبھی. ایک آواز تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی، ایک چنگھاڑ کلیجے پھاڑنے کے لیے کافی، لاشیں گرانے کے لیے کافی. مگر ایک چنگھاڑ کیا انتظار ہے ان کو جو بیچ میں دم نہ لے گی. ما لہا من فواق، جو بیچ میں دم نہ لے گی. وقالوا ربنا، اور کیا کہا انہوں نے مستی میں؟ عجل لنا قطنا، کہتے ہیں رب جلد دے ہم کو چھٹی ہماری. قطنا جلد دے ہم کو چھٹی ہماری. قبل یوم الحساب، پہلے حساب کے دن سے. اللہ کا کیا مانگ رہے ہیں یہ لوگ؟ چھٹی مانگ رہے ہیں، اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں عذاب سے پہلے. اس صورت کی ابتدائی آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ کی پوری نگہداشت کرتے تھے. نگرانی کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے تھے. جب وہ ایک بیماری میں مبتلا ہوئے تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی، مشورے کی مجلس، جس میں ابو جہل، عاص ابن وائل، اسود ابن مطلب، اسود ابن عبد یغوث اور دوسرے جو رؤسا چودھری تھے وہ شریک ہوئے. مشورہ یہ ہوا کہ ابو طالب بیمار ہیں، اگر وہ اس دنیا سے گزر گئے اس کے بعد ہم نے محمد کو ان کے نئے دین سے باز رکھنے کی کوئی سخت اقدام کیا تو عرب کے لوگ ہمیں یہ طعنہ دیں گے جب تک ابو طالب، چودھری تھے، مضبوط تھے، ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک تو یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہ سکے. جب انتقال ہوا تو ان لوگوں نے محمد کو نشانہ بنایا، اس لیے مرنے سے پہلے کچھ کر لو. لہٰذا ہمیں چاہیے ابو طالب کی زندگی میں ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا تصفیہ کر لیں تاکہ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں. برا کیا کہنا تھا؟ اللہ کے رسول کبھی گالی تو دیتے نہیں تھے. برا یہ ہے کہ ان میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ تمہارے اصلی خالق اللہ کی پوجا کرو، یہ بولتے تھے. چنانچہ یہ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے. کہاں پہنچے؟ اور جا کر ان سے کہا تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، آپ انصاف سے کام لے کر ان سے کہیے وہ خدا کو، جس خدا کی چاہے عبادت کرے لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہ کہتے تھے کہ بے حس اور بے جان ہے. تمہارے بت کیا ہے؟ جو خود بے حس بے جان ہو.
وہ تمہیں کیا نفع دیں؟ نہ تمہاری خالق ہے نہ رازق ہے، تمہارا کوئی نفع نقصان ان کے قبضے میں ہے نہیں ہے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلوایا، چچا نے بلوایا تو حضور گئے اور آپ سے کہا کہ بھتیجے یہ لوگ تمہاری شکایت کر رہے تھے، ان کے معبودوں کو برا کہتے ہیں، انہیں اپنے مذہب پر چھوڑ دو، تم اپنے خدا کی عبادت کرتے رہو۔ اس پر قریش کے لوگ بھی بولتے رہے۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو ابھی جواب، چچا جان کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ میں ان کے بھلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ ابو طالب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سر جھکا دے گا، سر نگو ہو جائے گا، یعنی اگر یہ مکہ والے یہ وہ کلمہ پڑھ لیتے تو سارا عرب ان کے آگے سر جھکا دے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے۔ اس پر ابو جہل نے کہا بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے، بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ہم ایک کلمہ نہیں 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ کہہ دو۔ اور یاد رکھنا جہاں بھی لا الہ الا اللہ آدھا آئے گا وہاں نبی کے ساتھ وہ پورا کہلائے گا، محمد رسول اللہ۔ جب نوح نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو تو نوح رسول اللہ ساتھ میں خود تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تو موسیٰ کے بعد موسیٰ رسول اللہ یہ ساتھ میں خود تھا۔ یہ یاد رکھنا، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کا پس منظر ہے۔ جہاں سیدھے سادے تبلیغیوں نے یہ لا الہ الا اللہ والی آخری حدیثیں پڑھ کر سنائی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کلمے کی بڑی فضیلت ہے، جس نے آخری بات لا الہ الا اللہ کہی وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو فوراً معترضین نے اعتراض کیا ان کا کلمہ ادھورا ہے۔ کیا اعتراض کیا؟ دیکھو یہ محمد کو نہیں مانتے۔ ارے سمجھے تم، ہم اس دور سے گزر کے آئے ہیں اس لیے ہم کو تجربہ ہے، اس لیے تم کو چوکنا کر رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کچھ بہانہ نہیں ملا نا، ابھی کام بہت بہترین، دعوت بہت اعلیٰ، قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے والے، صفات کا مذاکرہ کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، ماں باپ کی فرما برداری سکھانے والے۔ اب کیڑا نکالنا تو کہاں سے نکالنا؟ تو بولے دیکھو ان کا کلمہ الگ ہے، یہ صرف لا الہ الا اللہ بولتے، محمد کو نہیں مانتے، اندھ بھکت گئے کام میں سے۔ اس لیے ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو جہاں بھی ابھی اس حدیث میں بھی ایسا ہی ہے کہ حضور نے فرمایا، انہوں نے کہا 10 کلمے پڑھنے کو تیار ہے کہ عرب ہمارا غلام اور عجم پر ہمارا راج، وہ سر جھکائے اور یہ غلام بن جائے، ہم کہیں گے بولو کیا؟ آپ نے فرمایا بس لا الہ الا اللہ کہہ دو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد یہ کہہ دو۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب آیت کا ترجمہ گزرا، یہ تو بڑی عجیب، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سب کو چھوڑ کر ایک بت ایک ہی اللہ کی پوجا کرو بولتا ہے، یہ غلط ہے، یہ تو عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورہ صاد کی یہ آیت نازل ہوئی۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے شان نزول، آیت کے اترنے کا واقعہ اور سبب۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عباسی سیدھا ہو کے بیٹھنا۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور ان کفار میں کے رئیس یہ کہتے ہوئے چل دیے، اس سے مذکورہ واقعہ ہی کی طرف اشارہ ہے۔ توحید کی دعوت سن کر وہ لوگ مجلس سے کھڑے ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ، ہم نے قوموں کو ہلاک کیا، میخوں والے فرعون، کس کو؟ میخ یعنی کھلے کھلے کھلے، ہاں اس کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ اس کے لفظی معنی میخوں والا فرعون، اس کی تفسیر مفسرین کے مختلف اقوال ہے۔ بعض نے فرمایا اس سے اس کی سلطنت کے استحکام کی طرف اشارہ ہے، میخوں والے یعنی مضبوط حکومت والے فرعون کی قوم کو بھی ہلاک کیا۔ اسی سے حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے جس کے کھوٹے گڑ گئے تھے اس کی حکومت کے،
تو ہم نے اس کو بھی ہلاک کیا. بعض نے کہا کہ وہ لوگوں کو اس طرح سزا دیا کرتا تھا کہ انہیں چت لٹا کر چاروں طرف ہاتھ پاؤں میں میخے گاڑ دیتا تھا, کھلے بڑے بڑے وہ گاڑ دیتا تھا, ہلنے نہ پائے اور سزا دیتا تھا, اس لیے میخوں والا فرعون کہا. اس پر سانپ بچھو چھوڑتا. بعض نے کہا وہ رسی اور میخوں سے کوئی خاص کھیل کھیلا کرتا تھا. بعض کا کہنا میخوں سے مراد عمارتیں ہیں, بڑی عمارتوں والا تھا, اس نے بڑی مضبوط عمارتیں بنائی تھی. اور یہاں نہیں لیکن میخوں والا اس لیے بھی اس کو کہا گیا کہ میخے گاڑ کر تمبو گاڑے جاتے ہیں, بڑے بڑے ہوتے ہیں نا, گاڑ دیا اور رسی باندھ دی. اور یہ 6 مہینے کم سے کم سفر میں رہتا تھا. کون؟ فرعون. اپنی حکومت کے استحکام کے لیے کتنے مہینے؟ آدھا سال پورے ملک میں سفر کرتا تھا یہ حکومت جمانے, اس لیے اس کو میخوں والا کہا. اولئک الاحزاب, ہاں محزوم من الاحزاب کا بیان ہے, یعنی جن گروہوں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا. لیکن دوسرے مفسرین نے اس کے معنی بتایا کہ گروہ وہ تھے, یعنی اصل طاقت و قوت کے مالک قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, فرعون اس کی قوم. یہ مشرکین مکہ کیا ہے؟ چپدی کا شوربہ. مشرکین مکہ کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. جب وہ لوگ عذاب الہی سے نہ بچ سکے تو یہ کیسے بچیں گے؟ یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. ما لہا من فواق. فواق ان کے عربی میں کئی معنی آتے ہیں. ایک تو فواق درمیانی وقفے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ درمیانی, جس میں ایک مرتبہ دودھ دوہنے کے بعد دوبارہ اس کے تھنوں میں دودھ آ جائے. فواق یہ اوپر سے دبانا پڑتا, یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی سکھاتے تھے دودھ نکالنے کا طریقہ. بول جھاگ والا دودھ نکالو یا بغیر جھاگ کا دودھ نکالو, پوچھتے تھے. اور جو جماعتوں میں جاتے تھے اس زمانے میں, ان کی بیٹی آتی تھی ہاتھ پکڑ کے, چلو اللہ کے نبی گھر میں کوئی نہیں ہے, دودھ نکالنا مشکل کام ہے, ہمارا دودھ نکال کے دو. چل بیٹی چل. جاتے تھے اور اللہ کے نبی دودھ نکالتے تھے اور پوچھتے تھے بیٹی جھاگ والا دودھ نکالوں یا بغیر جھاگ کا. اتنا نالج ہونا چاہیے, آل راؤنڈر ہونا چاہیے مسلمان. سمجھ میں آیا؟ تو یوں پکڑ کے ایک مرتبہ یوں دبایا نیچے سے تو چر نیچے دودھ گرا. اب دوسری مرتبہ پھر ہاتھ کھول کے جب اس کو دبائیں گے, اس کے بیچ کے وقفے کو کہتے ہیں فواق. ارے سمجھ میں آیا؟ اس کے بیچ کا ٹائم فواق. اور مجھے اس لیے آتا ہے کہ میں بچپن میں 6 سال 7 سال 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا چکا ہوں, اور ہم دودھ پیتے تھے, جنگلی انگور کھاتے تھے, کھانے کو نہیں ہوتا تھا, اور ایسا میں لیٹ جاتا تھا نیچے, چھوٹا 6 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ, اور بکری کو پکڑا اور ایسا تھل لیا اور ڈائریکٹ زبان پر ایسا, اتنی گدگلی ہوتی تھی. یہ ہمارا کھانا تھا. جی تو فواق کا ترجمہ کیا بتایا؟ دودھ دوہنے کے درمیان میں, دو دودھ دوہنے دھار مارنے کے بیچ میں جو وقفہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فواق. کیا کہتے ہیں بولو؟ نیز اس کے معنی راحت و آرام کے بھی ہے. بہرحال مطلب یہ کہ حضرت اسرافیل کا پھونکا ہوا سور اس قدر مسلسل ہوگا کہ اس میں اتنا وقفہ بھی نہیں ہوگا دو دودھ کے درمیان میں جو ہوتا ہے. ایسا سور پھونکے پو چالو سے ہو, سارے مردے اٹھیں گے. عجل لنا قطنا. قطن اصل میں اس دستاویز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کو انعام دینے کا وعدہ کیا گیا. آپ ہمارے پاس سے جب وہ موسم آئے گا تمہارا ربیع کا, اس ٹائم پہ آ کے 10 کلو اناج تمہارے بیچ کے لیے لے جانا, یہ کاغذ رکھو کام آئے گا. یہ کاغذ کیا ہے؟ قطن. کیا یہ؟ قاف تا. پھر یہ لفظ مطلق حصہ کے معنی میں آیا, یہ تمہارا حصہ ہے. قطن ھذا قط کا. یہاں یہی معنی مراد ہے کہ آخرت کے جزا و سزا سے جو کچھ ہمیں حصہ ملنا ہے یہاں دلوا دیجئے. وہاں کہاں جائیں گے آخرت, یہاں سے ہمارے کو عذاب دے دو, ایسا بولتے تھے لوگ. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کے رسول کو پورے قرآن میں ایک ہی نصیحت ہے, اور مسلمانوں خصوصاً بھارت کے مسلمانوں آپ کو بھی ایک ہی نصیحت ہے کہ صرف ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم, دیکھتے رہو, سروے کرتے رہو, بولو مت کچھ بھی. جہاں بولا یا جہاں لکھا یا جہاں پوسٹ کیا وہاں پوری قوم فتنے کا شکار ہو گئی. یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں. نفرتی بیانات یہ باطل کا کام ہے. کس کا کام ہے؟
ہم جواب دے سکتے ہیں، ایک سے ایک جواب دے سکتے ہیں. ہم خاک پہ بیٹھے ہیں، تاروں پہ نظر رکھتے ہیں، بول سکتے ہیں، زباں بند مگر رکھتے ہیں. دیکھو اصبر علی ما یقولون، وہ اتنا بول رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے محمد تحمل برداشت کرتے رہیے اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد قوت والے کو ذوالعیدی، کہ وہ تھے رجوع رہنے والے، بہت مضبوط تھے، بڑی طاقت والے تھے. انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے تابع کیے پہاڑ ان کے ساتھ، داؤد کے، پانی کے پاکی بولتے تھے. یسبحنا بالعشی، شام کو، والاشراق صبح کو، والطیر محشورا، اور اڑتے جانور جمع ہو کر، کل لہ اواب، سب تھے اس کے آگے رجوع رہتے. اتنی بڑی طاقت داؤد کو ہم نے دی. لوہا موم کر دیا، جیسے تم پانی کی نہریں کھیتوں میں چلاتے ہو، جدھر داؤد ادھر لوہا بہتے ہوئے. اللہ نے کیا. پانی اور لوہا اللہ کی قدرت کے آگے ایک ہے. تم دیکھتے ہو کہ پانی کو بہایا، ارے اس نے داؤد کے لیے کس کو، کہ لوہے کو بہا دیا. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور آگے فرما رہے ہیں اور قوت دی ہم نے اس کی سلطنت کو. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور دی اس کو تدبیر. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فیصلہ کرانا بات کا. یہ صلاحیتیں داؤد کو دی ہم نے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اے محمد صبر کیجئے عَلَى مَا يَقُولُونَ، ان کے باتوں پر. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تم مسلمانوں نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا جتنا نبیوں نے بول کو برداشت کیا، اگر اتنا خالی برداشت، بری باتوں کو سن کر برداشت کرنا اور اللہ کو یاد کرنا، اتنا بھی نہیں کیا تو قربانی کیا ہوئی؟ سمجھ میں آیا؟ لیکن دلاسا اتنا بڑا ہے کہ چونکہ یہ کچھ کر نہیں سکتے اسی لیے بڑبڑ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، گھر کی عورت، گوبر بھی اٹھانا ہے، اس کو روٹی بھی پکانا ہے، اور اس کو سنڈاس بھی صاف کرنا ہے، کھانا بھی پکانا ہے، کپڑے بھی دھونا ہے، بچے کی بھی دھلانا ہے، اس کو سجا کے اسکول بھی بھیجنا ہے، بازار بھی لانا ہے، لیکن بڑبڑ کے ساتھ کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ان کا ستیہ ناش ہو، یہ ایسا کرتے وہ ویسا کرتے، میرے کچھ کام کو لگاتے. میچ ملی، خود کی بیٹی کو بولنے کو کیا ہوتا، خود کی بہن کو بولنے کو کیا ہوتا، وہ ماں بیٹھی ادھر زبردستی آرڈر چلاتی رہتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اتنی ہی حیثیت ہے تمہارے باطل کی، اے مسلمانوں، اتنی ہی حیثیت ہے. کیا بڑبڑ بھی نہیں کریں گی کیا؟ عقل مند آدمی سوچتا ہے کر تو رہی ہے بڑبڑ کے ساتھ، چلو بہت اچھی بات ہے. ایسے ہی یہ ڈرے ہوئے، یہ سہمے ہوئے، یہ کم سے کم بڑبڑ کے ساتھ ہی بڑبڑ ہی پر اکتفا کر رہے ہیں. تو مسلمان یہ بھی نہیں برداشت کرے گا تو کیا کرے گا؟ پھر اللہ کو ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں، ہم بھی ایک جملہ بولیں گے اور پھر جیل جائیں گے، اور پھر قوم بیچاری، قوم پریشان ہوگی، لگے گی آگ گلشن میں، جلے گی ساری پھلواری. تو برداشت کیا کرو؟ اللہ کہہ رہا ہے اصبر علی ما یقولون، صبر کرو اس پر جو یہ لوگ کہتے ہیں. نبی کا کام صرف صبر کرنا ہے، اور کہ پلاننگ بنانا، ہم بھی یہ کریں گے، ہم بھی وہ کریں، وہ اللہ کا کام ہے. کس کا کام ہے وہ مکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے مکاری کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی. میرا ترجمہ سنو دھیان سے، میں کبھی اللہ کے لیے مکر کا لفظ سازش یا مکر نہیں بولتا ہوں. وہ مکرو سیم لفظ ہے. انہوں نے مکاری کی، انہوں نے سازش کی. وہ مکر اللہ، اور اللہ نے تدبیر کی. تدبیر اچھی ہوتی ہے، مکاری بری ہوتی ہے. اللہ نے کیا کیا؟ تدبیر کی، پلاننگ کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین کارساز، بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اللہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. ہم سے کیا تقاضا ہے اللہ کا؟ صبر کرو، سنو. کیوں؟ یہاں بہت الگ بات بولتا ہوں میں، اس لیے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. کیوں؟ کرنے دھرنے والی ذات تو اس کو مانا ہے نا تم نے، کرتا وہ ہے. وہ کچھ کر نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ زور نہیں ہے. کیوں؟ ہاں، پھر بولتا ہوں کہ اللہ نے صرف باطل کے منہ میں زور دیا ہے، جہاں زور ہونا چاہیے وہاں نہیں دیا ہے.
بہت سنبھل کے بولنا ہے، تم سمجھدار ہو کہ کہاں زور ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے اصبر علی ما یقولون، صبر کرو اے نبی ان کے بکواس پر، ہاں جانا ہوگا نہیں تو آنا ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کفار کی تکذیب و استہزاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، اسے دور کر کے تسلی دینے کے لیے عموماً اللہ نے پچھلے انبیاء کے واقعات سنائے۔ تو نبیوں کے واقعات کیوں سنائے؟ صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے نبی کو بھی دلاسا دینے کے لیے کہ اے نبی تم سے پہلے بھی گزرے ہیں، اے محمد تم سے پہلے بھی گزرے ہیں، کتنے حالات لائے ہم، انہوں نے جو کیا صبر کر سکتے تھے۔ ارے لوہے کا مالک، پوری دنیا کے لوہے کا مالک، کیا ڈرے اس کو؟ اژدہا لپیٹ دیتا، لوہے کو حکم دیتا، لپٹ جا، کچھ بچتا تھا؟ لیکن صبر کیا۔ تو اے محمد آپ بھی صبر کیجئے۔ چنانچہ یہاں بھی آپ کو صبر کی تلقین فرما کر بعض انبیاء کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ کس کا ہے بولو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہ اواب، وہ بہت رجوع ہونے والے تھے اللہ کی طرف۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، سن رہے ہیں؟ اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ داؤد کا روزہ ہے۔ وہ آدھی رات سوتے تھے۔ سنو تم میں کئی علماء موجود ہیں جنہوں نے بعض مرتبہ اپنی زندگی میں یہ ترتیبیں بنائی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت یحییٰ، مولانا یحییٰ صاحب، مولانا زکریا صاحب اور کوئی ایک تھے، یاد نہیں آ رہا، یہ باپ بیٹے اور ان کے ساتھ کوئی تھے، انہوں نے رات ہمیشہ کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کی تھی۔ شروع میں 3-4 گھنٹے میں جاگوں گا، تم دونوں سو جاؤ، مطالعہ نماز۔ دوسرا پھر اٹھتا تھا وہ 2-3 گھنٹے، پھر تیسرا جو اٹھتا تھا تو سیدھا فجر کی نماز تک۔ حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہ معمول تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور آدھی رات سوتے تھے، ایک تہائی رات عبادت کرتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے۔ جب دشمن سے ان کا مقابلہ ہو جاتا تو فرار اختیار نہ فرماتے تھے، یعنی بھاگتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے۔ تو اچھی چیزیں جب سنو تو اپنا معمول بناؤ، ہاں اپنی جوڑیاں بناؤ، خیر کی، پڑھائی کی، عبادتوں کی۔ سمجھ میں آیا؟ گدھوں کی طرح، مردار گدھوں کی طرح سوتے مت رہو، کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کو یاد کرو۔ میں یہ جو الفاظ بول رہا ہوں برائی میں بیان کیے گئے حدیثوں میں کہ اٹھتے نہیں، گدھوں کی طرح سوتے رہتے۔ دوسرے اس طریقے سے انسان عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے نفس، اہل و عیال، متعلقین کے حقوق بھی پورے ادا کر سکتا ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑ کر دیے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ تسبیح کرتے تھے۔ پہاڑوں پرندوں کی تسبیح کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ داؤد علیہ السلام پر ایک خاص انعام تھا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نعمت کیسے ہوئی؟ پہاڑوں پرندوں کی تسبیح سے کیا خاص فائدہ تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑا انعام ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح سے ذکر و شغل کا ایک خاص کیف پیدا ہو گیا تھا، جس سے عبادت میں نشاط اور تازگی، ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اجتماعی ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کی برکتوں کا ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا ہے۔ تو یہ جب آتے تھے پہاڑ بھی اور پرندے بھی اور ذکر میں لگتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں، تو داؤد علیہ السلام کو بھی مزہ آتا تھا۔ اسی لیے بہت سے ہمارے صوفیاء کرام ذاکرین کیا کرتے ہیں؟ اجتماعی ذکر کرتے ہیں، لیکن سٹاپ، یہاں رک کر یہ بات یاد رکھو کہ جتنا حدیث سے ثابت ہوگا اتنا ہی اجتماعی ذکر جائز ہوگا، اور جو ثابت نہیں ہے وہ اجتماعی ذکر ناجائز ہوگا۔ جیسے آپ یوٹیوب کھولیں گے اور ذکر کی مجلس ڈھونڈیں گے تو آپ کو ترکیوں کا ذکر ملے گا، مسجد کے بیچ میں کھڑے ہیں اور یوں کھڑے، بیچ میں پیر صاحب ہے اور وہ یوں جھک جھک کے ناچ کے وہ لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ڈینسنگ ذکر یہ جائز نہیں۔ آپ سمجھو اس بات۔ ہاں، عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر، ایک پڑھاتا ہے سبحان اللہ، دوسرے پڑھتے ہیں سبحان الحمدللہ، ذکر اجتماعی کر رہے ہیں۔ کہنے لگے بند کرو، یہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ ہاں، آپ سکھانے کی حد تک تھوڑے دن تو کرا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ اس طرح اجتماعی ذکر نہیں کرنا۔ اس کی بہت سی غلطیاں ہیں، اور جب ایک مرتبہ ہم
پہلے تو مانتے نہیں، جب ماننے لگ جاتے ہیں کسی کو پیر صاحب تو پھر اس کے غلط کو بھی صحیح کرتے ہیں، ورنہ وہی فتویٰ ہم پر لگتا ہے دیش دروہی ہے، صوفی دروہی ہے، پیر دروہی ہے. ارے سمجھے؟ اس لیے مومن تو وہ ہے کہ جو جتنا جائز ہے اتنا کرے، اس سے زیادہ غلو نہ کرے. اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. ذکر ہے، اجتماعی ذکر بھی ہے. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ نے پہاڑ اور پرندوں کو لگا دیا، اس ذکر سے کیف پیدا ہوتا تھا، لہذا ان کو بھی مزہ آتا تھا. صبح اور شام یہ ذکر ہوتا تھا. اسی سے صلاۃ الضحیٰ بھی ہے، وہ بھی پڑھنا چاہیے، چاشت والی ہیں. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے کیا کیا انعام دیے تھے. حکمت دی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو، فصل خطاب دیا تھا، جھگڑوں کے اندر ایسی بات کرتے کہ وہ راضی ہو جاتے سامنے. اس کو کہتے ہیں فصل خطاب، جھگڑے چکانے والے. سمجھ میں آیا؟ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ. اب آگے آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور پہنچی ہے آپ کو خبر دعویٰ والوں کی جب دیوار کود کر آئے عبادت خانے میں. اس تصور المحراب کا ترجمہ کر رہا ہوں. جب تصور سور سے ہے، صاد نہیں سین، اور سور کہتے ہیں دیوار کو. اس تصور، جب وہ لوگ دیوار کود کر آئے عبادت خانے میں، محراب اس کو بھی اسی لیے محراب بولتے ہیں، عبادت خانے میں جب آئے داؤد علیہ السلام کی وجہ سے چھلانگ لگا کے آئے. اس دخلوا علی داؤد، جب گھس آئے کچھ لوگ داؤد علیہ السلام کے پاس تو ان سے گھبرائے داؤد علیہ السلام. وہ بولے مت گھبرا، ہم دو جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں، زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، تو آپ فیصلہ کر دیں ہم میں انصاف کا. دو جھگڑنے والے آئے فیصلے کے واسطے. ولا تشتت، اور ولا تشتت وحدنا، اور دور نہ ڈال بات کو، وحدنا، اور بتلا دے ہم کو سیدھی راہ، الی سواء الصراط. سمجھ میں آیا؟ دور نہ ڈالو بات کو. ان ھذا اخی، اب جھگڑا کیا ہے سنو. ان ھذا اخی، یہ جو ہے یہ میرا بھائی، لہو 99 نعجہ، اس کے یہاں ہے 99 دمبیاں، مینڈیاں. کیا ہے اس کے پاس؟ 99 مینڈیاں، ہاں مینڈے کی مینڈی. ولی نعجۃ واحدہ، میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، ایک ہی مینڈی ہے. تو فقال اکفلنیھا، تو پھر یہ کہتا ہے حوالے کر دے میرے وہ تیری ایک مینڈی، میں 99 والا ہوں، وہ ایک میرے کو دے دے. وعزنی فی الخطاب، اور زبردستی کرتا ہے مجھ سے بات میں، دباتا ہے میرے کو یہ. قال لقد ظلمک بسؤال، اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں داؤد علیہ السلام. بولے وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دمبی ملانے کو اپنی دمبیوں میں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور اکثر شریک پارٹنر، اور اکثر پارٹنر زیادتی کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں، اور اکثر پارٹنر زیادتی کرتے ہیں. لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پر، مگر جو یقین لائے ہیں اور کام کیے نیک، اور تھوڑے لوگ ہیں ایسے. تو جو ایمان والے اچھے عمل والے ہیں وہ لوگ زیادتی نہیں کرتے ہیں. اللہ کا ڈر ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ خالی اگر ٹوپی، داڑھی، چبا، سبحان اللہ الحمدللہ، کبھی مت پھنسنا. سب سے زیادہ یہیں سے دھوکہ، یہ یونیفارم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یونیفارم ہے دھوکہ دینے کا. نہیں پھنسنا جب تک پرکھ نہ لو، ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے ہی بچیں گے دھوکہ دینے سے، پارٹنروں کو ستانے سے، ورنہ تو نہیں بچیں گے. وَإِنَّ كَثِيرًا ہو گیا. وَظَنَّ داؤد وَأَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور خیال میں آیا داؤد علیہ السلام کہ ہم نے ان کو جانچا. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، پھر گناہ بخشوانے لگے داؤد علیہ السلام. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور اپنے رب سے اور گر پڑے جھک کر اور رجوع ہوئے. گر پڑے، خر راکعا واناب کا ترجمہ، اور گر پڑے جھک کر اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف. فغفرنا لہ ذلک، تو ہم نے معاف کر دیا. اللہ کو معافی پسند ہے، ہم نے معاف کر دیا ان کو. کہا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور ان کے لیے ہمارے پاس مرتبہ. زلفا یعنی ہاں، گھروں میں سب زلفا کا مرتبہ چل رہا ہے. عورتوں کی زلفیں مرتبہ. زلفا کا مطلب کیا ہے؟
وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور ان کا مرتبہ ہے ہمارے پاس، اللہ کے پاس نبیوں کا، ہمارے پاس عورتوں کا. ہاں وَحُسْنَ مَآب، اور اچھا ٹھکانہ بھی ہے نبیوں کے واسطے. ابراہیم حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ فرما رہے یہاں داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور واقعہ بتا دیا. دو جھگڑے والے آ گئے تھے اور زبردستی بغیر بولے ہوئے آ گئے، اور عوام اکثر ایسی ہوتی ہے، ان کو کوئی ادب بدب نہیں ہے، مولانا یہ وہ کچھ گھس جاتے ہیں، اور پھر بولے ہمارا فیصلہ کر دو. اور دیکھنا انصاف کرنا، داؤد علیہ السلام سے کہہ رہے ہوں. باقی واقعہ کیا ہوا، کیسے تھے وہ، اپنے محل میں تھے، دارالقضا میں تھے، کدھر تھے. جس چیز کو قرآن نہیں چھیڑتا اس کو ہم نے بھی نہیں چھیڑنا. ہمیشہ مکھن مکھن کی بات کرتا ہے قرآن، تو چھاچھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے مغفرت مانگی، بخشش، اور ہم نے معاف کر دیا، اللہ فرمائے. وہ کیا گناہ تھا اس کو چھیڑا نہیں گیا، تو ہم بھی نہ چھیڑے. لیکن یہودیوں کی یہاں روایت ہے اور وہاں سے مسلمانوں میں آئی، بعض مفسرین نے لیا اس کو، بنی اسرائیلی روایت. کیا ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کی نظر کسی عورت پہ پڑ گئی، وہ اچھی لگی، وہ کسی فوجی کی بیوی تھی، انہوں نے چاہا اس سے نکاح کرے. اب اتفاق سے اس کو بھیجا تھا مہم پر، وہ وہاں کیا ہو گیا کہ وہ شہید ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ اور بعد میں آپ نے اس کی بیوہ سے شادی کر لی. یہ ہماری روایت. یہودی خبیثوں کی روایت یہ ہے کہ سازش کر کے داؤد علیہ السلام نے اس عورت کے مرد کو زبردستی وہاں پر فوج میں بھیجا اور وہاں مروا دیا، اور پھر اس کی عورت سے شادی کی. یہ بالکل لغو اور بنڈل روایت ہے. نبی کبھی ایسا نہیں کر سکتا. نبی معصوم ہوتا ہے، اور وہ نبی نہیں ہو سکتا جو معصوم نہ ہو. اللہ حفاظت کرتے ہیں. اور اتنے بڑے بادشاہ کو ایسی حرکت کرنے کی کیا ضرورت؟ تو یہ یہودیوں کی گندگی ہے. وہ نبیوں کو جب قتل کرتے ہیں، ابھی بھی یوٹیوب پر آتا ہے ہم نے نبیوں کو قتل کیا، یہودی بول رہا ہے. ہمارا مقابلہ مسلمانوں سے ہے، اور وہ ہمارے بھائی اسماعیل اسحاق. سمجھ میں آیا؟ تو ہمارے بہت سے گناہ ہوئے، ہم نے نبیوں کو قتل کیا. ابھی بھی بولتے ہیں جو نبی کو قتل کرے وہ نبی پہ الزام کیوں نہیں لگائیں گے؟ اور پھر سب ہونے کے بعد ٹوٹل اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ فاستغفر ربہ، بخشش مانگی، رب مجھے معاف کر. وخر راکعا، اور گر پڑے جھک کر رجوع ہوئے. فغفرنا لہ ذلک، ہم نے معاف کر دیا. کس کو؟ اور پھر اس کے آگے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور ان کے لیے ہمارے پاس مرتبہ ہے اور انجام بہتر ہے. تو اب ہم کو بولنے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہم ٹھکانہ نہیں دکھاتے. پان پٹی والا پان لگاتے لگاتے مولانا کی اڑاتا، امام صاحب کی اڑاتا، تبلیغ کی اڑاتا، اور ہم قبول کا اچھا ایسا ہے. ارے پان پٹی والے، چپ چونا لگا، تیری حیثیت کیا ہے وہ دیکھ. نبیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ بالکل من گھڑت قصہ ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں. وہ تو ہمارے نبی کو بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. ہم نے تجھے فتح مبین، کھلی فتح دے دی تاکہ معاف کر دے آپ کے لیے آپ کے وہ گناہ جو پہلے ہوئے اور جو بعد میں ہوئے. اور نبی سے تو گناہ ہوا ہی نہیں، تو کیا گناہ تلاش کرتے بیٹھیں گے؟ داؤد علیہ السلام نے مغفرت چاہی، اللہ نے معاف کر دیا، تو کیا گناہ تلاش کرتے بیٹھیں گے؟ جی بڑے آدمی کو چاہیے کہ اہل حاجت کی غلطیوں پر حتی الوسع صبر کرے. بڑے آدمی، اس سے معلوم ہوا جس شخص کو اللہ نے کوئی بڑا مرتبہ دیا ہو، لوگوں کی ضرورت اس سے متعلق ہو، اسے چاہیے کہ وہ اہل حاجت کی بے قاعدگیوں، گفتگو کی غلطیوں پر حتی الوسع جہاں تک ہو سکے صبر کرے. یہی اس کے مرتبے کا تقاضا ہے. خاص طور سے حاکم، قاضی، مفتی کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے، جو تیرے یہ بھائی نے تجھ سے
ایک دمبی مانگی ہے اپنے دمبی 99 میں ملانے کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ واقعی تجھ پر ظلم کیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ظلم کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دونوں کی بات سننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کہا تھا، کسی قسم کے دباؤ کے ساتھ چندہ یا ہدیہ بھی طلب کرنا غصب ہے۔ ہاں، داؤد علیہ السلام نے ایک شخص کے محض دمبی مانگنے کو ظلم قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا اگر کوئی آدمی کسی سے اس طرح کوئی چیز مانگے کہ مخاطب راضی ہو یا ناراض، لیکن اس کے پاس دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے، تو اس طرح ہدیہ طلب کرنا بھی غصب میں داخل ہے۔ سامنے والے کو تکلیف دے کر اس کی ناراضگی سے کوئی چیز نہیں مانگنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟